السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اس عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو امتی ہونے کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے اس شریعت کو، اس طریقے کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، اور جس چیز کو ہم نے دل سے تسلیم کیا اور عمل کیا اسی چیز کو، اسی شریعت کی لوگوں کو دعوت دے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت جو دیا ہم کو، اسلام جیسی نعمت، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے نبی کی امتی بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم خود عمل کرنے والے بنے، ہم خود پوری شریعت کو، پورے اسلام کو، پورے اللہ کے احکامات کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، جو لوگ عمل نہیں کر رہے ان کو دعوت دینا، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، ان کو قرآن و سنت کی طرف بلانا، یہ اصل میں ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم لوگ معاشرتی یا سماجی دباؤ میں آ کر، جیسا کہ ہمارا ماحول، ہمارا سماج، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے بڑے، یہ سب یعنی معاشرتی اور سماجی دباؤ میں آ کر ہم لوگ عملی میدان میں اس طرح کمزور ہو جائیں کہ لوگوں کی ڈر سے شریعت کے بعض اہم مسائل پر عمل کرنا ہی اگر چھوڑ دے تو ایسا شخص سچا امتی نہیں ہو سکتا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس لیے چھوڑتے ہیں، سماج کی ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ہم سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو مسلمان لوگوں کے خوشی کے لیے یا لوگوں کی ڈر کی وجہ سے شریعت پر عمل نہیں کرتا تو اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے۔ یاد رکھ لینا اس بات کو، اس کا اسلام بھی خطرے میں ہو سکتا۔ جو صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کا اسلام بھی خطرے میں ہو سکتا ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا کیسے بہانے، کیسی باتیں آج ہوتی ہے۔ آج یہ جو میں مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس مسئلے میں ضرور پھنس کے ہیں، ایک نے تو دوسرے مسئلے میں تو ضرور پھنس کے ہوں گے۔ یاد رکھنا بڑی اہم بات ہے۔
بڑی اہم باتیں ہیں لوگوں کی وجہ سے. آج کیا بولتے ہیں نا کہ نہیں جی بات تو صحیح ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بڑے کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، فرینڈز کیا کہیں گے، سہیلیاں کیا کہیں گی، دوست کیا کہیں گے. یہ سب چیزیں اکثر لوگ ہمیشہ کہتے ہی رہتے ہیں، یہ باتیں ہماری زبانوں پر آتے ہی رہتی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بیان سنیں یا آپ کی بات سنیں یا قرآن کی کوئی آیت سنیں یا حدیث سنیں، ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کرنا پھر ہمارے بڑے پہلے سے کرتے آ رہے نا، ہمارا معاشرہ تو ایسا نہیں کرتا نا، ہمارے خاندان میں تو ایسا طریقہ نہیں ہے نا، ہمارے سہیلیاں ہمارے فرینڈز تو ایسا نہیں کرتے نا، تو اب ہم کیا کریں. اس طرح کی باتیں ہم کو سننے میں آتی ہے. تو جو لوگ یہ معاشرے کی باتیں سن کر اگر شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کا اسلام بھی بڑا کیا ہے، خطرے میں ہو سکتا ہے. اکثر لوگ مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے شرک سمجھتے ہیں، لیکن ایک بت اندر کا بت ہے، اس بت کو کوئی آج اس کی پوجا بھی کرتا ہے لیکن اسے شرک نہیں سمجھتا، اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. وہ ہے ہمارا نفس، وہ ہے ہمارا نفس. دلائل کی روشنی میں آج آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھوں گا، یاد رکھ لینا. دیکھو، دوسروں کی خوشنودی کے لیے، اگر کوئی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات اور فرامین کو اگر چھوڑ دیا تو پھر یہ بھی شرک ہے. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کے سامنے ہی سجدہ کرے، مردوں کے سامنے ہی ان کی پوجا کرے، یہی شرک نہیں ہوتا. اگر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو اگر ہم چھوڑ رہے تو یہ بھی شرک ہے. دلیل بھی دوں گا، یاد رکھ لو دلیل کیا ہے. آج سرے عام اس بت کو پوجا جا رہا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو دلیل دینے والا ہوں. کون سا بت؟ مٹی کا بت نہیں، اپنے نفس کو جو کہ بت بنا ہوا ہے ہمارے اندر، اس کی پوجا سرے عام ہر جگہ اس کی پوجا کر رہے ہیں. کیسے؟ دلیل بڑی اہم آیت ہے یہ، آپ غور کرنا اس میں. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہا ہے کہ کیا آپ نے اسے دیکھا جو کس کو معبود بنایا، کس کو بت بنایا؟ جو اپنے نفس کو بت بنایا. بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں مٹی کی بتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں پر مردوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں درخت اور کیا ہے جانوروں کے بتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی ایک بت ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. الہ بولے اللہ تعالیٰ. الہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ الہ کا لفظ ہم زبان سے ادا کرے تبھی تو ہم مسلمان ہوئے. کیا بولے کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ بولے ہم. لا نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ہم مسلمان ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو، یہ الہ ہے اصل میں، یہ جو بت ہے اپنے خواہشات، اس کو مان رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ بھی تو شرک ہے. اللہ کے لیے غور کرنا، کتنی اہم آیت ہے یہ. تو آج اگر زندگی کا مقصد ہم لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ انعام ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے. مطلب کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ ایک مسلمان کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی نماز، اس کی قربانی صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. لیکن کیا ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں؟ یہ سوال ہے.
کیا ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، کیا یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے یا دوسروں کے لیے بھی ہے؟ یہ اصل میں سوال ہے۔ اس سوال پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔ یاد رکھو، ہم آج لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ ہم آج اصل میں اللہ کے لیے جینا تھا، لیکن ہم لوگ آج لوگوں کے لیے جی رہے ہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ایک ایک چیز آج آپ لوگوں کو تھوڑے کیا ہے مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ غور کرنا ہم کتنا لوگوں کے لیے جیتے ہیں، کتنا اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش سے لے کر، بلکہ اس کے پیدائش سے پہلے سے لے کر مرتے دم تک ہم کس کے لیے جیتے ہیں؟ ہر چیز دوسروں کو ہی دیکھتے ہیں، ہر چیز میں۔ دیکھیے، ایک عورت اگر اس کے ڈیلیوری کا وقت آیا، اس وقت سے لے کر کہ اب اس کو کون سے ہاسپٹل میں بتانا ہے، کس کی مرضی سے چلتا ہے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے ہے بھی تو، یا پیسے نہیں بھی ہے تو کیا کریں گے؟ نہیں بھائی، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ ہاسپٹل لے کے گئے تو؟ کیسا دکھتا نا؟ نہیں، ہم کو وہاں جانا ہے، وہاں سے شروع ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے بعد کیا ہوتا؟ اب اس کا چلا کرنا، اس کی کیا ہے چھٹی کرنا، اس کے لیے عقیقہ کرنا، اس کے لیے کیا کرنا؟ اگر کچھ بھی نہیں کرے، دعوت نہیں دیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر اس کے بعد اس کے نام کا مسئلہ آتا ہے، نام رکھنا ہے۔ نام کیسا رکھنا؟ ارے فلاں نام، ارے یہ نام تو ان کا ہے نا جی، وہ نام تو ان کا ہے نا جی، یہ تو ہمارے پڑوسی کا ہے، یہ تو رشتہ داروں کا ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ نام رکھے تو؟ ارے بڈھا نام رکھ لیے، پرانا نام رکھ لیے، کیسا چلتا؟ نہیں ہونا۔ لوگ کیا کہیں گے اس کے نام پر؟ دعوت دینا ہے، کون سے نام پر؟ کپڑے خریدیں گے، کون سے؟ جو لوگوں کی پسند کے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر وہ ہم کپڑے خریدیں گے تو؟ اسکول میں شریک کرنے کا مسئلہ ہے، کون سے اسکول میں شریک کر رہے ہیں؟ ارے اگر اس میں نہیں کرے، پرائیویٹ میں، تو پھر لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ نہیں، ہم کو وہ کالج میں، وہ اسکول میں اس کو ایڈمیشن دلانا ہے۔ وہاں سے لے کر ہر آدمی یہ سوچے، ہمارا گھر جب بننا ہوتا ہے، ہم گاڑی خریدنا ہوتا ہے، ہم کپڑے پہننا ہوتا ہے، عورت اگر برقع خریدتی ہے، چپل خریدتی ہے، سینڈل خریدتی ہے، اس سے لے کر ہر چیز، جب بھی ہم کوئی چیز اپنے لیے خریدتے، اصل میں وہ ہم اپنے لیے نہیں خریدتے، لوگوں کو نظر میں رکھتے ہیں۔ ارے یہ ڈیزائن تو ان کو ہے نا، ارے ایسا تو ان کے پاس بھی ہے نا، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو وہ نہیں چاہیے، ہم کو وہ ہونا جو لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بلکہ ہمارے گھر میں استعمال ہونے والے صابن اور شیمپو تک بھی ہم اس لیے خریدتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ ہم استعمال کریں گے تو؟ ارے وہ تو ان کے بچے کو یہ لگا رہے نا جی، ہم کو سا لگانا؟ ایک ایک چیز۔ شادی کا تو پورا معاملہ اسی پر ہوتا ہے۔ شادی صرف بات چیت سے لے کر، شادی کی دعوتوں سے لے کر، ولیمہ کی دعوتوں تک، آنا جانا، کپڑے، ہر چیز کس کے طریقے پر ہوتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری جٹھانی نے کیسی دعوت دی، ہماری ننند نے کیسی دعوت دی، ہمارا بڑا بھائی کیسا دعوت دیا، اگر ہم ایسی دعوت دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں کیسا رشتہ دیکھیے، اگر ان سے تو بھی ہم اگر تھوڑا کم رشتہ لیول میں اگر کچھ تو بھی ہے تو انہوں کیا کہیں گے؟ ہم کو ایسا رشتہ نہیں چاہیے، ہم کو ایسی دعوت نہیں چاہیے۔ ہر چیز میں آج یہی ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کپڑے پہننے سے لے کر، اس کے بناؤ سنگار سے لے کر، میک اپ سے لے کر، ہر چیز لوگ کیا کہیں گے۔ بلکہ ہم اپنے گھروں میں کبھی دلہن کو لے کے آتے ہیں یا دلہے کو لے کے آتے ہیں، وہ بھی اپنی پسند کا نہیں لاتے، لوگوں کی پسند کا لاتے۔ ارے نہیں بھائی، ایسی دلہن کو لے کے آئے تو انہوں کیا بولتے؟ ان کے گھر میں کتنی خوبصورت آئی، تمہارے کو نہیں ملی کی بولتے نہیں؟ دلہن بھی آئیں گی تو کس کی؟ لوگوں کی پسند کا، ہمارا نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دولہا بھی آئے گا تو دیندار نہیں بھائی، لوگ کیا کہیں گے؟ دینداری اس کو دیکھ کے دیے، اس کے پاس کیا ہے بھائی، ایسے غریب کو دے دیے، نہیں دینا ہم کو، لوگ کیا کہیں گے۔ بلکہ یہاں تک میں بولوں، انسان بچے کی بھی پیدائش پر جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، اپنی پسند کا نہیں ہوتا۔ بچے بھی لوگوں کی پسند کے ہونا، ہمارے اپنے بچے بھی لوگ کیا کہیں گے اگر کالے بچے پیدا ہوئے تو؟ یہاں تک معاملہ بگڑا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، قدم قدم پہ لوگ کیا کہیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم باہر بھی جاتے، اچھا یہ تو پیدائش سے لے کے چند چیزیں، اس کے بعد جو زندگی میں جو بھی دعوت ہوتی ہے، ہمارے آج جو کچھ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہمارے اعمال ہو رہے، چاہے وہ برتھ ڈے کے نام پر ہو، میرج ڈے کے نام پر ہو، ناچنا گانا، ہر چیز اس پر بھی کیا ہوتا؟ ارے لوگ کیا کہتے بھائی، بیٹا پیدا ہوا برتھ ڈے بھی نہیں کر سک رہا ہے، نہیں
لوگ کیا کہیں گے؟ صرف پیدائشی نہیں بلکہ میتوں پر بھی اگر کوئی مر گیا تو ارے 10ویں کا کھانا بھی نہیں کھلائے دیکھو انہوں، ہے نا؟ کوئی مر گئے تو کیا بولتے ہیں آج؟ ارے 10ویں کا کھانا نہیں کھلائے، یہ کیسی محبت ہے؟ باپ مر گئے تو 10ویں کا کھانا بھی نہیں کھلائے، دیکھو کیسی اولاد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس لیے 10ویں کا کھانا کھلاؤ، لوگ کیا کہیں گے اس لیے 40ویں دن کا کھانا کھلاؤ، ہر چیز لوگ کیا کہیں گے یہی ہو گیا ہے۔ باہر نکلے تو کون سے ہوٹل میں جانا، کہاں چائے پینا، کہاں کھانا کھانا، کہاں بریانی کھانا، کون سے شاپنگ مال میں جانا، یہ بھی لوگوں کی مرضی سے ہوتا۔ ہاتھ میں جو بیگ پکڑ لے کے آتے ہیں نا، ہم کون سے شاپنگ مال سے نکلے، اس کو دیکھ کر لوگ بولیں گے ارے یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھو کون سی دکان سے کپڑے خرید کے لے کے آئے۔ اس لیے ہم لوگ وہ شاپنگ مال میں جاتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری تعریف کریں۔ یہ آج ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ بت ہے اصل میں سر عام جس کی آج ہم پوجا کر رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آج اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہوتے نا صرف جمعہ کے دن ہی نماز پڑھنے والے مرد، باقی دنوں میں نماز نہیں پڑھتے، وہ جمعہ کے دن بھی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے جمعہ کے دن بھی تو دکان میں کیا بیٹھا بول کے انہیں تھوکتا بول کے ڈر کو جا کے نماز پڑھ کے آتا، ایسے بھی مسلمان ہے۔ روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، ارے پورے لوگ روزہ رکھ رہے، بھائی کال کر کے پوچھتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں تم روزہ ہے کہ باجی، روزہ ہے کہ بھائی بول کے پوچھتے، کیا جواب دینا بول کے، چلو روزہ رکھ لیں گے بول کے روزہ رکھنے والے آج۔ زکوٰۃ بھی دینا ہے تو لوگ پوچھتے نا بھائی کیا کریں گے، ٹھیک ہے تھوڑی بہت تو زکوٰۃ دے دیں گے بول کے زکوٰۃ دینے والے۔ قربانی بھی لوگوں کی وجہ سے، حج اور عمرہ بھی لوگوں کی وجہ سے، کیوں؟ لوگوں کو بول کے جانا، عمرہ جاتے وقت دعوت کر کے جانا، پھول کے ہارن لے کے کیا ہے پہن کے جانا، پھر واپس آئے تو ان کے ویلکم کرنے کے لیے یہ سب جانا، وہاں جا کے سیلفیاں لینا، یہ سب چیزیں بھی اس لیے لوگ کیا کہیں گے اس لیے عمرہ کو جانا، اسی لیے حج کو جانا۔ ہماری عبادتیں بھی لوگوں کے لیے، ہمارے معاملات بھی لوگوں کے لیے، پوری زندگی لوگوں کے لیے ہی گزر رہی ہے، ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو یاد رکھو یہ سب چیزیں، بلکہ معاملات میں آج کسی سے ہمدردی ہو، کسی سے تعلقات ہو، یا پھر کسی سے اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داریاں، یہ سب چیزیں بھی لوگوں کے لیے، بلکہ ہنسنا اور رونا بھی لوگوں کے لیے ہو رہا۔ آج جنازے میں جا کے رونا بھی اس لیے روتے، ارے نہیں روئے تو لوگ کیا سمجھتے کہ بھائی، ہے نا؟ رونا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ نہیں روئے تو لوگ کیا سمجھتے کہ، ہنسنا بھی اس لیے ہوتا ہے، ارے سب ہنس رہے نا بھائی میں کے لیے نہیں ہنسے تو کیا سمجھتے کہ، بلکہ لوگوں کے لیے ہنسنا، لوگوں کے لیے رونا۔ بیمار پرسی کے لیے گئے کہیں پر، کب جاتے کیوں جاتے، لوگ کیا کہیں گے، انہوں آئے تھے نا اپنے گھر میں کوئی بیمار ہوا تو اگر ہم نہیں گئے تو لوگ کیا بولتے، اس لیے بیمار پرسی کے لیے جاتے۔ جنازوں میں بھی اسی لیے جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں ہمارے جنازے میں آئے تھے، ہم لوگ ان کے گھر کی جنازے میں نہیں آئے تو کیا بولتے، ہر چیز لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یاد رکھو ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اب اگلی آیت، ہم کچھ قرآن کے آیتوں پہ اگر غور کریں گے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 اور 19، یہ 18 اور 19 سورہ جاسیہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہری راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی میں نہ پڑے۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دراصل ہم کو جو سمجھانا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ یاد رکھو یہ لوگ جو دنیا کے عیش و آرام میں ہیں ان کے پیچھے نہ لگو، لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں آپ لوگ نہ پڑو، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آتے، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ آج تم جو جن کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے، ان کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی، ان کی خواہشات پر عمل کرنے کی تم سوچ رہے ہو، یہ لوگ قیامت کے دن تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، اس لیے ان کے خواہشات کی پیروی مت کرو۔ یاد رکھو یہ بات حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آیت اتری تھی، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 اور 19۔ پھر اسی طرح سورہ کہف بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، سورہ کہف کی آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ اس سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ کو انہی کے ساتھ، اور آپ اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو کس کے ساتھ رکھو؟ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے سے، یعنی رضامندی چاہتے ہوئے جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہو۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ قرآن کے آیت جب بھی پڑھتے نا، اس پر تھوڑی دیر ٹھہر کے ہم لوگوں کو سوچنا، 1 سے 2 مرتبہ ترجمے کو پڑھنا، غور کرنا، تو ہم کو سمجھ میں آتی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کے ساتھ رہو۔ کن کے ساتھ؟ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی صحابہ جو غریب تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ یہ جو غریب صحابہ ہے تم ان کے ساتھ رہو، کیونکہ اس زمانے میں مکے کے مشرکین میں جو مالدار تھے، جو اسلام قبول نہیں کرے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کیا؟ کہ اگر میں ان مالداروں کی صحبت میں رہوں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے، تو شاید وہ بھی اسلام میں آتے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ بول رہے تھے کہ اے محمد تم وہ غریب فقیر ان لوگوں کے ساتھ میں کیوں رہتے، تم آؤ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول کا تو مقصد تھا کہ کوئی بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، میرا وہاں رہنے سے شاید وہ اسلام قبول کرتے ہوں گے۔ یہ سوچ کے دل میں خیال آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا، اے نبی آپ ان غریب جو کہ صبح شام اللہ کو پکارنے والے صحابہ ہیں، تم ان کے ساتھ رہو۔ تم اگر ان کے پیچھے چلے گئے، ان کے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو پھر یہ کیا ہے، اپنے تم کو یہ لوگ غافل کر سکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر سکتے ہیں۔ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا جو ہے اس کے پیچھے آپ مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دے رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی کیا سمجھ میں آئی؟ صحبت دینداروں سے ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، دینداروں سے ہو۔ جو لوگ دنیا کے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کے عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کے طریقے پہ چلتے ہیں، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے نا، ارے ناچنا بھائی، گانا بھائی، فیشن کرنا بھائی، یہ سب چیزیں دیکھنے میں لذت ہے، اس میں اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ ان کے پیچھے مت پڑھیے۔ یہ اصل میں ہمارے لیے تربیت ہے۔ آج کیا ہے، ہم سب کو ان آیتوں پر کیا ہے، غور کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ آگے بھی دیکھیں گے، سورہ رعد کی آیت نمبر 37، سورہ رعد آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اسی طرح کیا ہے، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے کیا، کہ تم اللہ کا حکم آنے کے بعد کیا ہے، قرآن کی آیت کوئی آپ سن لیے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سن لیے، آپ کو معلوم ہو گیا صحیح بات کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، کیا ہوا پھر؟ جب اگر تم کو معلوم ہونے کے بعد آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے اگر پڑ گئے، جو تمہارے خاندان والے ہو سکتے ہیں، تمہارے بڑے ہو سکتے، تمہارے محلے والے ہو سکتے ہیں، تمہارے اچھے دوست ہو سکتے ہیں، تمہاری سہیلیاں ہو سکتی ہے، تمہارے اپنے قریبی پڑوسی ہو سکتے ہیں، اگر تم ان کے خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے عذابوں سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی تم اللہ کے عذاب میں ہو،
اللہ کا عذاب آئے گا، اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا، تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے، اس لیے ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت پڑو، آپ کے پاس علم آنے کے بعد۔ علم نہیں آئے تو پہلے کر لیا الگ بات ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ کو سود کیا ہے نہیں معلوم تھا، حلال حرام میں تمیز نہیں معلوم تھا، پردہ نہیں معلوم تھا، ہاں کیا ہے لڑائی جھگڑا نہیں معلوم تھا، غیبت نہیں معلوم تھا، شرک کیا ہے نہیں معلوم تھا، بدعت کیا ہے نہیں معلوم تھا، حرام دعوتیں ناجائز دعوتیں کیا ہے نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے، نہیں معلوم تھا چلے گئے، نہیں معلوم تھا کر لیے۔ لیکن علم آنے کے بعد سورہ رعد آیت نمبر 37 کے مطابق علم آنے کے بعد بھی اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کرے، نہیں بھائی سہیلی ناراض ہوتی، نہیں بھائی دوست ناراض ہوتے، نہیں بھائی ہمارے رشتہ دار ناراض ہوتے، علم آ گیا، سن لیے، بیان میں سنے، آیت آ گئی، حدیث آ گئی، سب معلوم ہو، اس کے بعد بھی تم ان کے خواہشات کے پیچھے پڑے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں عذاب نہیں دکھ رہا ہوں گا، آپ سمجھتے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں بھائی ہم کتنے بھی نافرمانیاں کر لو، اللہ تعالیٰ ہمارے کو بہت دے رہا، ماشاءاللہ اچھا کما رہے، اچھا کھا رہے، ماشاءاللہ کیا ہے 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ لے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے حرام کاما کر لیے، گناہ کے کاما کر لیے، پھر بھی اللہ برکت دے رہا نا ہمارے کو، پھر بھی خوش ہے نا، کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے کو دے رہا اور نافرمانیوں کی طرف تم جا رہے، اس کا مطلب اللہ دے رہا بول کے اور زیادہ گناہ کر رہے، تو یہ آخرت کے اعتبار سے تمہارا عذاب اور بڑھ رہا ہے، تمہارے گناہ بڑھ رہے ہیں، آخرت میں تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اس بات کو ذہن میں رکھ لینا۔ پھر اسی طرح جو شخص لوگوں کے خاطر شریعت کے احکامات کو چھوڑ دے تو اللہ ایسے لوگوں کو اور ایسے قوموں کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، ایسے ہی لوگ ایسے قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یہ آیت کو بھی نکال کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو، دیکھو ایمان کا لفظ الگ ہے، یہاں پھر اسلام میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، کیا ہے مطلب؟ کلمہ پڑھ لیے، اس کے بعد کیا کرنا؟ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے تم کو، پورے، آدھے ادھر آدھے ادھر نہیں، چند اعمال کر لیے چند اعمال چھوڑ دیے نہیں، جو نفس کو اچھا لگا اس پہ عمل کر لیے، جو نفس کے خلاف تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی اسے چھوڑ دیے، نہیں چلے گا، اللہ کی نظر میں سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دلیل آنے کے بعد نہیں معلوم تھا شرک میں پڑے ہوئے تھے، نہیں معلوم تھا تعویذ باندھ لیے، نہیں معلوم تھا مردوں سے مانگتے تھے، نہیں معلوم تھا خبروں کے پاس جھکتے تھے، نہیں معلوم تھا سودی کاروبار میں لگے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے، دلیل آنے کے بعد بھی اگر تم اسی طریقے پہ چلے جو کہ شیطان تم لوگوں کو وہ طریقے پہ ابھار رہا ہے، وہ طریقہ بتا رہا ہے، دلیل آنے کے بعد بھی تم شیطان کی پیروی کرو تو پھر یہ تمہارے لیے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لینا۔ اب کچھ حدیثوں کو بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ تم میں سے اس وقت تک کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ کتنی اہم حدیث ہے، آدمی اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہوتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے آدھار کارڈ کا مسلمان، راشن کارڈ کا مسلمان، سرٹیفکیٹ کا مسلمان، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں آدمی اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک اس کے خواہشات میری لائے ہوئے شریعت کے مطابق نہ ہو۔ شریعت کچھ اور کہتی ہے، خواہش کچھ اور کہتی ہے، بات کس کی مانیں گے؟ کس کی مانیں گے؟ شریعت کی۔ شریعت کا حکم کچھ اور ہے لیکن
لوگوں کا حکم کچھ اور ہے، سگے ماں باپ کا کچھ حکم ہے، رشتہ داروں کا حکم ہے، بھائی کا حکم ہے، سگی بہن کا حکم ہے۔ آج یہ مسئلہ بہت سارے مسلمان یہاں پر پھسل جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے فضل سے آپ کو میں کبھی کسی جماعت کا نام لے کر نہ کسی جماعت کو آج تک میں نے کچھ برا کہا، نہ کسی جماعت کے خلاف کچھ کہا، لیکن یاد رکھو ایک بات تو ضرور یاد رکھنا، آپ کو پہچاننا ہوگا، اکثر لوگ ایسے ہیں، اکثر جماعتیں ایسی ہیں جو آپ کو صرف نماز، روزہ، پردہ، اذکار، قرآن یہاں تک سکھا کے چھوڑ دیتی ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ کی زندگی ہے، آپ کے احکام ہیں، آپ کے مسائل ہیں، باقی کچھ بھی کرو اس کے خلاف وہ لوگ نہیں بولیں گے، اکثر لوگ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ یا تو ان کی میجورٹی میں کمی آ سکتی ہے، یا تو ان کے پاس آنے والے دور جائیں گے، یا تو ان کو چندہ دینے والے نہیں دیں گے، ایسے بہت سارے ان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے میٹھی میٹھی باتیں بولو بھائی، کڑوی باتیں نہیں بولنا، جو غلط ہے وہ نہیں بولنا، جو اچھی اچھی باتیں ہیں، جو کیا ہے میٹھی میٹھی باتیں ہیں وہ بول دینا، چھوڑ دینا۔ یاد رکھو، ہم میٹھی ہی باتیں بولیں گے اگر کڑوی باتیں نہیں بولیں گے۔ اسی لیے اکثر مسلمانوں کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، نماز تو ہے، چہرے پہ داڑھی تو ہے، کیا ہے سر پہ ٹوپی بھی ہے، عورتوں کو دیکھتے تو ماشاءاللہ برقع ہے، پردے کی پابندی ہے، لیکن معاملات پورے کے پورے گناہ پہ، سودی معاملات، شرک، بدعتیں، تعویذ، بدشگونیاں، یہ سب چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اس کی نمازیں نہیں بچا سکتی، کل قیامت کے دن اس کے روزے نہیں بچا سکتے، اگر تم سود کھا کے مرے نماز نہیں بچا سکتی جہنم کی آگ سے، شرک کرتے مرے پوری زندگی کی نیکیاں بھی نہیں بچا سکتی، اگر ایک مرتبہ شرک کر کے مرے پوری زندگیاں نیک عمل کرے نہیں بچا سکتی۔ تو اس لیے ہم اللہ کے فضل سے یہاں بتائیں گے، چاہے کسی کو کڑوی لگے لیکن بات جو سچی ہوتی ہے دلیل کی روشنی میں رکھتے ہیں، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم تو یہ کام کرتے ہیں، یاد رکھو۔ اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں، صرف یہ رسمی طور پر چند اعمال کے کر لینے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا رسمی طور پر کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے پورے خواہشات اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق ہونا تو تم سچے مسلمان، تو جنت میں جاتے ہیں، ورنہ نہیں جاتے۔ یہ کون سا اسلام ہوا کہ نمازیں بھی پڑھ لو، روزے بھی رکھ لو، دھوکہ بھی دو، ڈبا دو، سود کھاؤ، زنا کر لو، شراب پیو، یہ سب چیزیں بھی چلو اور یاد ہے جب کہ بھی نماز بھی پڑھ لو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ دین ہے کوئی مذاق ہے؟ اللہ کا قانون ہے مذاق ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا اس طرح، اس میں قربانیاں دینا پڑتا، خواہشات کی قربانی، خواہشات کے خلاف فائٹ کرنا پڑتا، جہاد کرنا پڑتا، جیسا کہ میں پچھلے ہفتے میں آپ کو بتایا اتوار کے دن، اپنے خواہشات کے خلاف جہاد سب سے پہلے کرنا ہے۔ نہیں میں خواہش کی بھی مانتا ہوں پھر رب کی بھی مانتا ہوں، نہیں چلے گا، اللہ کی نظر میں سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خواہش کی بھی مانو، لوگوں کی بھی مانو، خواہش کی بھی مانو، رشتہ داروں کی بھی مانو، لیکن اللہ کی نہیں مانو، نہیں بھائی وہ اس کو پیچھے جاؤ۔ تھوڑے تھوڑے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر اللہ کے قانون کو پیچھے چھوڑ دو، اسلام کو پیچھے چھوڑ دو، کلمہ نکال کے پھینک دو، پھر جاؤ کافروں کی طرح ان کی طرح زندگی گزارتے ہوئے، پھر بعد میں کلمہ اوڑھ لو۔ کیا ہے یہ؟ مذاق نہیں ہے؟ آج کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے۔ دین یہ نہیں ہوتا، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اللہ کی نظر میں مومن نہیں بنتا وہ آدمی جو اس طرح اعمال کرتا۔ یاد رکھنا میری ماں بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو، میری خواہش، جب تک انسان یہ سوچے میری خواہش، میرا خاندان، کیا ہمارے صحابہ ایسے ہی زندگی گزارے؟ ہم سنیں نا 10 صحابہ کی زندگیاں، کیا ہمارے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی ایسی زندگی بتاؤ جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں؟ ہر صحابہ کی قربانیاں کیسی تھی اور ہم کیسے زندگیاں گزار رہے ہیں؟ صحابہ اپنی خواہش کی بات نہیں، اللہ کے حکم کے آگے خواہش کی بات تو دور، ماں کی، باپ کی، بیوی کی، شوہر کی، پورے خاندان، پورے معاشرے، سب کی باتوں کو ٹھکرا دیے نا، سب کو چھوڑ دیے نا۔ آج ہم کیسے مسلمان بنے؟ ادھر خواہش کی بھی مانتے، ادھر خاندان کی بھی مانتے، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے خواہشات پورے کے پورے
خواہشات کس کے انڈر میں ہونا؟ اسلام کے انڈر میں، شریعت کے انڈر ہونا، شریعت کے مطابق ہونا۔ شریعت پہلے کیا کہتی ہے، خواہش بعد میں۔ خواہش جب بھی ہوتی سوچنا شریعت کیا کہتی ہے، سوال کرنا پہلے۔ میری خواہش ہے فلاں دعوت میں جاؤں، میری خواہش ہے فلاں چیز کھاؤں، میری خواہش ہے فلاں کپڑا پہنوں، میری خواہش ہے فلاں کاروبار کروں، اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں زیادہ لذت ہے، اس میں زیادہ مٹھاس ہے، اس میں زیادہ خوشی ہے۔ یہ سب خوشیاں، لذتیں، مٹھاسوں کو ایک طرف رکھ کے سوال کرنا شریعت کیا بولتی ہے، شریعت کیا بولتی ہے۔ اگر میری وہ خواہش، میری لذت، میری خوشی شریعت کے مطابق ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ خوشی آپ کے لیے جائز، وہ کمانا، وہ کھانا، وہ پہننا آپ کے لیے جائز۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، شریعت کا حکم کچھ اور ہے، میرے گھر والے کچھ اور چیز کا حکم دے رہے ہیں، میرے اپنے، میری سگی ماں، میرا سگا بھائی کچھ اور حکم دے رہا ہے، شریعت کچھ اور حکم دے رہی ہے۔ اسی وقت میں نہیں مول صاحب ہم مجبور ہیں نا، ہم کیا نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، سب کچھ کر سکتے، اللہ کی محبت ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا آسیہ نے نہیں کیا؟ کیا آج ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، چاہے کسی کا شوہر ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا باپ ہو، فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہے کسی کے گھر میں؟ فرعون سے بھی زیادہ ظالم۔ آپ بول رہے کہ میں شریعت کے مطابق عمل کروں گی، فلاں دعوت میں نہیں آؤں گی، فلاں کھانا نہیں کھاؤں گی، فلاں کپڑا نہیں پہنوں گی، فلاں جگہ بے پردہ نہیں گھوموں گی، فلاں جگہ میں کیا ہے سجدہ نہیں کروں گی مردوں کے سامنے، فلاں شرکیہ کھانا نہیں کھاؤں گی، اس طرح کی بات آپ کر رہے، تو کیا آپ کے گھر والے ایسا مجبور کریں گے جیسے فرعون مجبور کیا تھا آسیہ پر؟ کیا آپ کے گھر کے بڑے آپ کو بھی زندہ جسم پہ کیلے مار کے آپ کو قتل کر دیں گے، مرڈر کر دیں گے آپ کا؟ اگر آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ایسا آپ کا قتل ہوگا گھر میں؟ نہیں نا، نہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے ہمارے اندر کا ایک بت چھپا ہوا ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں۔ اس بت کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہم نام دیتے کہ نہیں جی ہمارے بڑے نہیں مان رہے، اصل میں جانا ہم کو ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ یاد رکھو ایسے نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، صحیح بخاری کی مسلم کی روایت۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تم دوسروں کی اطاعت نہیں کر سکتے، شوہر کی بات بھی نہیں مان سکتے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو شوہر کی بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں، ماں کی بھی نہیں بات مان سکتے، بہن کی نہیں مان سکتے آپ۔ اگر ان کی بات اللہ کی نافرمانی والی بات ہے تو آپ کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، یہ ہوتا ہے سچا مسلمان۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو بڑا اہم ہے، بڑی اہم حدیث ہے، صحیح مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لیے آتے تھے، بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے تھے مردوں کے لیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کر کے ان کو چھوڑ دیتے تھے، مطلب وہ مسلمان بن جاتے۔ عورتیں ہوتی تو صرف زبان سے بولتی تھی آپ بولو کیا آپ یہ چیزوں کو فالو کریں گی، تو ایسا کچھ کنڈیشنز، کچھ باتیں ان کو سمجھاتے تھے۔ تو جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھاتے تھے ان میں سے ایک بات یہ تھی، کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جہاں بھی ہوں گے، یعنی اب تم کلمہ پڑھ رہے نا، مسلمان بننے کے لیے آئے نا، تو یاد رکھو اس بات کا اقرار کرتے ہو کیا جہاں بھی ہوں گے حق بات بولیں گے؟ آپ بولتے تھے ہاں ہم حق بات بولیں گے۔ کیا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے اور کسی سے نہیں ڈریں گے؟ اگر وہ لوگ بولتے کہ ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھاتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے معاملے میں کسی دوسرے کی یعنی ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کریں گے، مطلب اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تم تیار ہو گئے، تم سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے آ گئے، تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے آ گئے، تو اب تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان، تمہارے پڑوسی تمہارے اوپر تانے بھی دیں گے، تم کو گالیاں بھی دیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، تم سے دشمنی کریں گے، لیکن تم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیا اس کے لیے تم تیار ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے تھے، وعدہ لیتے تھے ان سے۔ آج کیا ہم بھی اپنے آپ سے سوال کرنا، کیا اس بات کے لیے ہم بھی تیار ہیں؟ کیا ہم بھی تیار ہیں
کہ ہم نے جو راستہ ابھی قرآن و سنت کا راستہ دلیل کی روشنی میں جس راستے پر چلنے کا ہم لوگوں نے ارادہ کیا، ہم کو بھی مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنیں، تکلیفیں آئیں گی۔ حق حق ہی ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے ہمیشہ۔ اللہ کی کتاب حق ہے، اللہ کے رسول کی سنت حق ہے، کتاب و سنت کے علاوہ باقی سب باطل ہے۔ اب اس کتاب و سنت کو ماننے والے بہت کم ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جب تمہارے پاس اس چیز کا علم آئے گا تو لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، تو اب ان کو اچھے انداز میں سمجھاتے ہوئے اس حق پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، پھسلنا نہیں۔ نئے دینی مجلسوں میں آئے تو ماشاءاللہ یہاں بھی منڈی ہلائے، اور وہاں جا کے فنکشنوں میں وہاں بھی زبان ہلائے، منہ ہلائے، تو پھر بات کچھ فائدے کی نہیں ہے، کچھ بھی فائدے کی نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں بولا تھا اس سے پہلے، راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، سمجھ رہے؟ پھر اسی طرح اب یہ چند چیزیں سننے کے بعد اس بت کی وجہ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ جو نفسانی خواہشات ہے، یہ جو لوگ کیا کہیں گے والا جو بت ہے جو بٹھا کے رکھے ہم، اس کی وجہ سے کتنے نقصان ہو رہے، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا کہ انسان سیدھے راستے سے محروم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے سیدھے راستے سے محروم ہو رہا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب ہے نا، کیا ہوا تھا؟ زندگی بھر بولتا تھا اے بھتیجے تو حق پر ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا رب سچا ہے، اسی لیے تو سپورٹ بھی کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھتیجا اپنے بیٹوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کیا، چاچا سپورٹ بھی کیا، لیکن انتقال تک کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے لیے آخری جب انتقال سے پہلے کچھ لمحات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے چاچا کے پاس، چاچا کلمہ پڑھو، صرف میرے کان میں پڑھو، ٹھیک ہے سب کے سامنے، کم از کم میرے کان میں ایک مرتبہ بول دو چاچا لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بولوں گا چاچا میرے چاچا کلمہ پڑھے تھے، اللہ میں بولوں گا کل قیامت کے دن چاچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو نا۔ بازو میں بیٹھا ہوا تھا دشمن ابو جہل، ان کا دوست ابو طالب کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے کے مشرک بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بول رہے تھے کہ کیا مرنے سے پہلے آئے ابو طالب باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کے مرتا، مرنے سے پہلے کون سے دین پہ جا رہا؟ بولا نہیں، بھتیجے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بولا ابو طالب؟ نہیں بیٹا، میں جس دین پر آج تک زندگی گزارا اسی دین پر اسی طریقے پہ میں مروں گا، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ کلمے کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ مانتا تھا میرا بھتیجا حق ہے، لیکن کس لیے بھٹک گیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا دوست مکے کے مشرک اس زمانے کہہ رہے انہوں کیا بولتے اگر میں پڑھ لیے تو، انہوں تانا دیتے نا، مرنے سے پہلے دیکھو انہیں دین چھوڑ کے چلے گیا، غلط طریقے پہ چلے گا، غلط راستے پہ چلے گا بول کے تانا دیتے نا، لوگوں کی وجہ سے اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ آج بھی اکثر غیر مسلم اسی وجہ سے، کئی عیسائی، کئی یہودی جن کو اسلام سمجھ میں آتا ہے، اسلام حق ہے معلوم ہوتا ہے، لیکن نہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے، ہمارے گھر والے کیا بولیں گے، یہ سوچ کے کئی لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، علم کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں جی ہمارے گھر والے راضی نہیں ہوتے، کیا کرنا، اس لیے حق پہ نہیں آتے، اس لیے وہ جماعتوں کو نہیں چھوڑتے جو غلط ہے اسی پہ چلتے ہیں، اس لیے دعوتوں کو نہیں چھوڑتے جو حرام ہے، اس لیے پھر بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یاد رکھ لینا۔ تو یاد رکھو لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں آتے۔ یہ ایک چیز، ہاں جو اس ایک بت کو ختم کر دیا اپنے دل سے، ماشاءاللہ اب اس کی زندگی کچھ اور ہی بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور کرنا۔ جیسا کہ ایمان کے بارے میں بھی میں پچھلے ہفتے اتوار کے دن کچھ اہم باتیں بولا تھا، اور آنے والے اتوار کو بھی آپ لوگوں کے سامنے ایمان کے تعلق سے باتیں رکھنے والا ہوں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے
اب یہ جو ایمان جب دل کے اندر آتا نا، اسلام کو کلمے کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے معنی مفہوم کے ساتھ معلوم کر کے جو ایمان قبول کرتا نا، اس کی زندگی کچھ اور رہتی، انہیں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتا. ہم کیونکہ بے برت مسلمان ہو گئے، اس لیے ہم صرف ہمارے خواہشات کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ہم صرف ہمارے خواہشات کو، چند دعوتوں کو قربان کرنے تیار نہیں ہو رہے. ہم لوگ دعوتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم لوگ غلط فنکشنوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں صحابہ، وہ تو 1450 سال پہلے کی بات ہے، جو کہ اتنی قربانیاں دے کے آئے. ماشاءاللہ ایک مہینہ یا 15 دن پہلے، ایسے تو ہر جگہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے، لیکن ایک واقعہ جو کہ میرے سامنے آیا، بلکہ ایک لڑکی جو کہ مجھے کال کرتی ہے، ماشاءاللہ اپنے ہی قریبی علاقے کی ہے، وہ جب اس کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ میرے سامنے رکھتی ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ، پورے مکمل 1 گھنٹہ 10 منٹ وہ میرے ساتھ کال پہ بات کرتی ہے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جتنی دیر میں اس کی باتیں سنا، اور میں اس کو بولا بھی کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ میرا ایمان تازہ ہو رہا تیری باتیں سن کر. اور وہ بھی شادی شدہ نہیں، شادی سے پہلے، ابھی بھی شادی نہیں ہوئی، ایک نوجوان لڑکی، اچھے گھرانے کی، مالدار گھرانے کی، اس کے باپ کے پاس کار ہے، بنگلے ہے، پلاٹ ہے، سب کچھ ہے. لیکن اسلام اس کو سمجھ میں آ گیا تو وہ اپنی بڑی بہن کو کہتی ہے، اس کی بڑی بہن جو کہ شادی شدہ ہے ایک بچے کے ساتھ، تو وہ اور یہ دونوں بھی اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں. کئی سال سے کلمہ پڑھ کے وہ مشرک ماں باپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں، لیکن عمل کرنا مشکل ہو گیا. گھر میں ماں باپ کو معلوم ہوا، جب ماں باپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو بیچاری کہتی ہے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں، میری بڑی بہن، اس کے 6 چھوٹے سے بچے کو، 5 سال کے بچے کو لے کے ہم گھر سے باہر نکلے. کتنی بڑی قربانی. اب سننے میں شاید آسان لگتا ہے آپ کو. ایک نوجوان لڑکی صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے، جو کہ غیر مسلم تھی، اسلام معلوم ہونے کے بعد اسلام کے لیے پوری پراپرٹی، گھر، جائیداد، سگے ماں باپ، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر نکل کے آ گئی. اور ایسی باتیں، میرا ایمان ایسا تازہ ہو گیا. حقیقت میں بولا کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے واقعات سنتا تھا، ویسی قربانیاں تیری زندگی کی قربانیاں مجھے نظر آ رہی ہے. اتنی بڑی قربانی. اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا، وہ مجھے اصل میں لیکچر دے رہی تھی، میں لیکچر سن رہا تھا اس کا پورا. ایسا لگا مجھے. کیا بول رہی تھی؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا نا رزق دینے والا میں ہوں، رزق کی ذمہ داری میری ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کر کے ہم لوگ گھر سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے تو آزماتا، لیکن اللہ بھوکا نہیں سلاتا. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، اللہ تھوڑی دیر آزمائش میں ڈالا، لیکن آج الحمدللہ گھر بیٹھے میں خود پیسے کماتی ہوں ماشاءاللہ، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ میری مدد کرا، ہم کو کبھی کھانے کے لیے تکلیف نہیں ہوئی. کتنی بڑی بات. اللہ پہ بھروسہ میں نے کیا، اللہ میرے رزق کا انتظام کر دیا. میں خود اب جاب کرتی ہوں الحمدللہ. ہمارے گھر میں ابھی بھی پریشانیاں، تکلیفیں جو بھی ہے، میں اللہ سے. اور ایک بات کیا بولی وہ معلوم ہے؟ یہ مسلمان اور مسلمانوں کی جماعتیں، مسلمانوں کی جماعتوں میں کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، یہ سب کچھ اس لڑکی کو معلوم ہوا، جو کہ غیر مسلم تھی لیکن ماشاءاللہ اسلام قبول کر کے پوری چیزیں تحقیق کری، پوری چیزیں اس کو معلوم ہیں. آج مسلمان عورتوں کے پاس جو علم ہے، وہ جو لڑکی میرے سے بات کری اس کے پاس جو علم ہے، اس میں سے شاید 50% علم بھی نہیں ہوں گا مسلمان عورتوں کے پاس. ایسا لگا مجھے اس سے بات کر کے. قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے وہ روزانہ، حق کیا ہے معلوم کر چکی، پورے گھر والوں سے آج بھی فائٹ کر رہی ہے اسلام کے لیے. اور ایک بڑی بات کیا بولی وہ کہتی ہیں کہ ابھی تو الحمدللہ میں جاب کر رہی ہوں، لیکن میرے لیے ایک انٹرویو، ایک آفر آیا ایک اور اچھے جاب کا ماشاءاللہ، اور پڑھی لکھی MBA کی اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. کہتی ہیں کہ اور ایک آفر لیٹر آیا، لیکن وہ لوگ لائیو زوم پہ جو ہے نا وہ انٹرویو لینے والے ہیں. جب وہ میں لائیو انٹرویو دوں گی، کیونکہ میرا نام ابھی بھی میرے سرٹیفکیٹس پہ غیر مسلموں کا ہی نام ہے، اگر میں برقع اوڑھ کے انٹرویو دوں گی تو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس لیے زیادہ تنخواہ کا جو جاب ہے اس انٹرویو کو بھی میں ابھی کینسل کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے زوم پر بھی، موبائل پر بھی نقاب اتارنا میرے کو پسند نہیں ہے، بول رہی ہے. کیسا ایمان ہوگا؟ دیکھو جو تحقیق کر کے
کلمے کا علم حاصل کر کے جو فائٹ کر کے آتے نا اسلام میں، وہ ایسے ہوتے، قربانیاں دیتے، وہ تنخواہ پیسے زیادہ مل رہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے موبائل پہ چہرہ کھولنا میرے کو پسند نہیں ہے بول کے انٹرویو کینسل کر دی۔ آج ہماری بچیاں جا کے بے پردہ ہو کے ناچ رہے کالجوں میں، پارکوں میں جا کے بے پردہ بیٹھ جاتے، ہاسپٹلس میں جا کے پورا برقع اتار کے بیٹھ جاتے، فنکشن ہالوں میں جا کے، دعوتوں میں جا کے ویڈیو کیمرے کے سامنے ٹھہر جاتے۔ ہم لوگ کہاں ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے سب کرتے ہوئے۔ مرد کو بھی شریعت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کبھی تکلیف نہیں ہوتی، عورت کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کو تکلیف ہوئی، شریعت کے خلاف میں نہیں جا سکتی، اس کو تکلیف ہوئی، کیوں؟ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اس بت کو ختم کری، اس بت کو کچل دی، میرا نفس نہیں، میرے اوپر میرے رب کا حکم چلے گا، شریعت کے خلاف نہیں جاؤں گی، میرے نفس کے خلاف میں جاؤں گی۔ یہ ہوتا ہے میری ماں بہنوں ایمان۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا۔ ماشاءاللہ صرف 15-20 دن پہلے کی بات ہے یہ سب چیزیں، الحمدللہ اللہ ایسے لوگوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ ماشاءاللہ ان لوگوں کا جو ایمان ہے ان کو ثابت قدم رکھ مرتے دم تک، اور ہم کو بھی ثابت قدم رکھ ایمان پہ اور اسلام پہ، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کے نقصان جو ہو رہے، مطلب یہ جو نفس کی خواہشات یا لوگ کیا کہیں گے، یہ جو بت ہے نا، اس کی وجہ سے جو دوسرا نقصان ہو رہا وہ ہے شرک۔ لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارے اتنے دنوں سے کر رہے نا بھائی ہم لوگ، کیا بولتا نفس؟ معلوم ہے قرآن میں آیا شرک نہیں کرنا بول کے، معلوم کر لیے، لیکن اتنے دنوں سے کر رہے نا، اب کیسے چھوڑ دیں گے؟ ایک تو کسی کو سیٹ کی محبت، کسی کو نوٹ کی محبت، کسی کو پیٹ بھرتا اسی شرک کے دندے پر، خالی بیٹھے جگہ آتے لوگ ہزاراں دے دیتے جاتے، کسی کا جادو کا علاج ہے بول کے بول دو، کسی کو پھونک دو، کسی کو تعویذ بن کے دے دو، کسی کو ناریل بن کے دے دو، کسی کو کچھ بھی دے دو، بیٹھے جگہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس چلتا۔ اب یہ کیسے چھوڑنا؟ حق ہے معلوم ہے، یہ غلط بول کے معلوم ہے، لیکن کیسے چھوڑنا؟ نفس کی خواہش کی وجہ سے لوگ شرک نہیں چھوڑ رہے آج۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ شرک کے تعلق سے کئی آیتوں میں ہے، تو بہرحال آپ لوگ دیکھ لینا، سورہ زمر آیت نمبر 29 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرک کرنا کیا ہے، اس کو ہم لوگوں کو کیا ہے، اصل میں اس بت کو نکال دینا ہے۔ اگر بت کو نہیں نکالیں گے تو اس شرک میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے بدعت کا۔ کیسے؟ آج ہمارے مسلمانوں میں بہت ساری بدعتیں ہیں، چاہے وہ میلاد کے نام پر، بڑوں کی عید کے نام پر، کنڈوں کی عید کے نام پر، آیت کریمہ کے نام پر، فاتحہ کے نام پر، 10ویں کا نام پر، 40ویں کا نام پر، بخشنے بخشوانے کے نام پر، چھلوں کے نام پر، چھٹیوں کے نام پر، گھر برانی کے نام پر، منجوں کے نام پر، جمعگی کے دعوتوں کے نام پر، ہاں، اور اسی طرح کیا ہے، کتنی ایسی پھول پینے کی دعوتیں، رسماں، ہاں، یہ سب چیزیں کیا ہے، بدعتیں ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں یہ کون سے بھی عمل نہیں ہوتے تھے، لیکن آج جاتے لوگ، کیوں؟ نہیں بھائی سب جا رہے نا، میں اکیلی نہیں گئے تو کیسا، میں اکیلا نہیں گیا تو کیسا، سب جا رہے نا، میں اکیلا نہیں گیا تو لوگ کیا بولتے، لوگ دشمنی کرتے۔ اللہ اکبر، آپ ڈٹ کے تو رہو، ماریں گے نہیں تم کو۔ آپ کے گھر والے سب جا رہے ہیں، خاص طور سے میری آپ لوگ جو نوجوان ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، جوانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دین کا کام اور زیادہ آگے ہوتا ہے۔ صحابہ بھی نوجوان تھے، دین کا کام کرے۔ اگر ایک نوجوان لڑکی یا ایک نوجوان لڑکا اگر ڈٹ جائے کہ مجھے یہی کرنا ہے، مجھے ایسے ہی رہنا ہے، مجھے نہیں جانا ہے بدعتوں میں، کیا قتل کر دیں گے آپ کے گھر والے آپ کو؟ نہیں نا۔ ابھی سنایا میں آپ کو ایک غیر مسلم لڑکی کا واقعہ، ارے پورے بھائی پورے کیا ہے خاندان والوں سے فائٹ کرتے ہوئے اکیلی لڑکی کیسے رہتی؟ آپ کم از کم ایک دعوتوں کو بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ غلط دعوتوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ ابھی یہ جو آپ کو کیا ہے اسپیچ کمپٹیشن ہونے والا ہے وہ اسی پر ہے، بائیکاٹ کرنا ہے۔ غیر شرعی رسومات، غیر شرعی دعوتیں یہ جو ہونے والی ہے، ان کے ہی خلاف اصل میں بائیکاٹ کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح کیا ہے چوتھا نقصان، اس کی وجہ سے جو چوتھا نقصان ہو رہا ہے وہ ہے دعوتی دین کا کام چھوڑ دیے لوگ، یہ ایک بت کی وجہ سے۔ کیسے؟ دعوتی دین کا اللہ تعالیٰ حکم دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 آپ کئی مرتبہ سن چکے، لیکن آج
آنکھوں کے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہم لیکن بولتے نہیں. کیوں نہیں بولتے؟ بولے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہوں گے، بولے تو دوست ناراض ہوتے ہوں گے، بولے تو ہماری دوستی کٹ جاتی ہوں گی، اس لیے ہم نہیں بولتے. ہم گھروں میں جاتے ہیں، کئی شرکیہ چیزیں لٹکی ہوئی ہوتی ہے ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں. کسی کے گھر میں وہ کیا ہے، کیلے ٹھوکے ہوئے ہوتے، کسی کے گھر میں ناریل ہوتے، کسی کے گھر میں تصویریں ہوتی، باقاعدہ تصویریں. کچھ لوگ آج شوق سے بھی لٹکا کے رکھتے نا اپنے بچوں کے فوٹوز، اپنے فوٹوز، یا اپنے شادی کے بھی. کئی مسلمان، اللہ اکبر، سب کے فوٹوز، مرے ہوئے بڑے لوگوں کے بھی فوٹوز فریم بنا کے رکھ لیتے. کئی کو بھائی نہیں، ہمارے کو ان کی یاد میں ہم لوگ رکھ لیتے. ہم دیکھتے لیکن بولتے نہیں. کئی بچوں کے گلوں میں تعویذوں کو دیکھتے ہم لوگ، کئی بچوں کے پیروں میں کالے دھاگے دیکھتے ہم لوگ، لیکن بولتے نہیں ہم. کیوں؟ بولے تو انہوں ناراض ہوتے نا جی، بولے تو ناراض ہوتے نا. لوگ کیا کہیں گے اگر ہم بولے تو، اس لیے ہم نہیں بولتے. اور کئی کالج کی لڑکیاں ہمارے سامنے تو بول دیتی ہیں، دیکھو ہمارے کالج میں ایسا ہو رہا، ہمارے اسکول میں ایسا ہو رہا، بچیاں ایسا کر رہی. اچھا یہ سب ہو رہا نا تمہارے آنکھوں کے سامنے، تم بول سکتے نا. نہیں، بولے تو جھگڑا ہوتا، بولے تو ناراض ہوتے نا، اس لیے نہیں بولتے. تو یاد رکھو، یہ اس بت کی وجہ سے دعوت دین کا کام بھی کیا ہے، نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح پانچویں چیز، سنتوں سے دور. لوگ کیا کہیں گے، ایک چیز دماغ میں ہے، سنتوں سے دور. یعنی داڑھی سنت ہے، ارے لوگ کیا بولتے جی ابھی سے داڑھی رکھے تو ابھی تو نوجوان ہے، چھوڑ دو. ٹخنے سے اوپر کپڑا رہنا مرد کا کوئی نہیں رکھتا. کیوں؟ لوگ کیا بولتے، لوگ چڑاتے نا، شرم آتی نا، اس لیے یہ بھی نہیں رکھیں گے. اسی طرح بال بھی بنائیں گے تو ویسے، برقع بھی پہنیں گے تو ایسا. سب چیزیں لوگوں کے خواہش کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں ہوگی. یہ آج ہمارا کیا ہے، ہمارا ماحول ایسا ہے. پھر اسی طرح کیا ہے کہ فیشن پرستی، فضول خرچیاں، یہ سب چیزیں بھی لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے ہو رہا ہے. سب چیزیں اسی لیے. اگر شریعت کے مطابق کوئی برقع پہن کے باہر نکلتی ہے، آج اکثر نوجوان لڑکیوں کا یہی کہنا ہے، نہیں جی لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ چڑاتے نا، لوگ بولیں گے نا، ارے کیا جی ابھی ملا نہیں بن گئے آپ، کیا جی ابھی بوڑھے ہو گئے، کون سے بوڑھے زمانے کا ایسا کیسا پہن کے آئے. برقع بولے تو کیسا رہنا، ایک دم جسم کو چپکے جیسا رہنا. برقعے کے بارے میں آ رہا ہے انشاءاللہ، میرا لیکچر آنے والا ہے، اس میں بتاؤں گا شرعی برقع کیا ہوتا، شرعی پردہ کیا ہوتا، پردہ کیسے کرنا، برقع کیسا پہننا، انشاءاللہ پوری چیزیں میں تفصیل سے رکھوں گا. تو بہرحال یہ فضول خرچیاں، آج جتنے بھی فضول خرچیاں ہو رہی ہے وہ سب لوگوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. شادیوں میں فضول خرچیاں اڑا دو، دعوتوں میں لاکھوں روپے اڑا دو. یہ سب چیزیں کس لیے ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ ہمارے صحابہ کے پاس بہت مال تھا، اس کے باوجود ہمارے صحابہ ایسی فضول خرچیاں نہیں کرے جیسے آج منگنیوں کے نام پر، جمعگی کی دعوتوں کے نام پر، رسموں کے نام پر ہم لوگ جیسے اڑا رہے، ویسا ہمارے صحابہ نہیں اڑائے تھے، یاد رکھو. پھر اسی طرح کیا ہے، ساتویں چیز، برائی اور بے حیائی پھیل رہی ہے اسی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے. آج بچوں کو پڑھا رہے، ماشاءاللہ پڑھائی ہے، بہت اچھی بات ہے، میں پڑھائی کے خلاف کبھی نہیں ہوں، اور میں بولتا ہوں کہ پڑھائی ہے بہت اچھی، اچھے سے اچھا اعلیٰ تعلیم دلوائیے، لیکن وہ تعلیم بچی کے لیے ہو یا بچے کے لیے ہو فتنہ نہ بنے. وہ تعلیم اللہ سے دور کرنے والا نہ ہو. اللہ سے دور کرنے والا تعلیم بھی ہے تو وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، پھر وہ فتنہ ہے. تو اس لیے اس سے ہم سب کو بچنا ہے. یاد رکھو کیا ہے، تعلیم دو، لیکن اگر صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس نیت سے ہم تعلیم دیں گے تو پھر یہ اس کے لیے فتنہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب شادی اور تعلیم، یہ برائیاں، یہ زناکاریاں، یہ بدکاریاں، جو کچھ بھی ہو رہی ہے، تمام چیزوں کے پیچھے یہی ہے. لوگ کیا کہیں گے بول کے کالجوں کو بھیج رہے، لوگ کیا کہیں گے بول کے فیشن پرستی کر رہے، لوگ کیا کہیں گے بول کے بے پردہ گھوم رہے. یہ سب چیزیں فتنے کا باعث بن رہی ہے. تو اس بت کو ہم کو کیا ہے اصل میں ختم کرنا ہوگا. آٹھویں چیز، اب یہ 7 نقصان بتانے کے بعد، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اب زیادہ تفصیل میں اس میں جا سکوں، اب آپ لوگوں کے سامنے کچھ واقعات رکھوں. یہ لوگ جو ہے نا آج بولتے نہیں بلکہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہی آئے. لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑے، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑے، ہم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کیسے؟ وہ نبیوں کے واقعات بتانے سے پہلے ایک مثال یاد آئی تو وہ بھی بول دیتا ہوں. ایک جگہ ایسا ہوا، دیکھیے لوگ کیسے رہتے، باپ بیٹا دونوں
ان کے پاس ایک سواری تھی. اس زمانے میں کیا ہے, جانوروں پہ ہی سوار ہوتے تھے, گدھے پہ سوار ہوتے تھے. گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں, مطلب باپ چل رہا ہے, بیٹے کو گدھے پہ بٹھایا, سواری پر لے کے جا رہا. راستے میں کچھ لوگ ملے, سنو مثال, راستے میں کچھ لوگ آنے والے ملے, بولے ارے کیسا زمانہ آ گیا دیکھو بھائی, بچے بڑوں کی قدر بھی نہیں کر رہے, بچہ ہو کے اوپر بیٹھا اور بوڑھے باپ کو نیچے چلا رہا, دیکھو. ایک کامنٹ کر دیے لوگ, آئے کامنٹ کر دیے چلے گئے. اب سوچے باپ بیٹے, دیکھو لوگ بول رہے نا یہ صحیح نہیں ہوں گا, ابا تم اوپر بیٹھو میں پکڑ کے چلتا ہوں, بول کے باپ کو بٹھایا, بیٹا پکڑ کے چل رہا گدھے کو. تھوڑی دیر گئے, آگے کچھ لوگ آئے, وہ دیکھ کے بولے کیسا زمانہ آ گیا دیکھو بھائی, بچہ ہے بول کے بھی رحم نہیں کر رہا, بڑا اوپر بیٹھا باپ لیکن بچے کو نیچے چلا رہا. بولے اب یہ بات سنتے کیا بولے, نہیں ایسا بھی کرے تو لوگاں کمنٹ کرے, ایسا بھی بولے تو لوگاں کچھ نہ کچھ بول کے گیا. ایسا نہیں بیٹا, ٹھیک ہے دونوں گدھے پہ بیٹھیں گے چل, بول کے دونوں کے دونوں بیٹھے. تھوڑی دور گئے, لوگاں سامنے آئے, کیسا زمانہ آ گیا, جانور پہ بھی رحم نہیں کر رہے, دونوں دونوں بیٹھ کے جا رہے, دیکھو. بولے ارے یہ کیا پریشانی ہے بھائی, بول کے کیا کرے, کہتے نیچے اتر کے دونوں مل کے گدھے کو اٹھا لے کے جا رہے. گدھے لوگ تم کچھ بھی کرو کمنٹ کریں گے آپ کے اوپر, تم اچھا کام کرو کمنٹ کریں گے, تم دینی مجلسوں میں آ رہے کمنٹ کریں گے, اچھا کام ہے نا, تم اجتماع میں آ رہے ماشاءاللہ, تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے بن رہے, تم بری مجلسوں کو چھوڑ رہے, برائیوں میں نہیں جا رہے, فیشن پرستی بند کر دیے, ویڈیو کے سامنے جانا بند کر دیے. لوگ کیا بولیں گے, ارے اچھا کام کر رہے جی ماشاءاللہ, تم دیندار بن گئے, بول کے تمہاری تعریف کریں گے, کمنٹ کریں گے تمہارے اوپر. کیا کمنٹ کریں گے؟ پرسوں تک نہیں کرے, آتی کہ نہیں بات, پرسوں تک یاد نہیں آیا یہ سب, اب نئی نئی چیزیں سیکھ کے آ رہے, نئی نئی باتیں کرتے ہوئے آ رہے, آپ کے اوپر کمنٹ کریں گے. آپ دین پر عمل کر رہے, شریعت کے مطابق عمل کر رہے, پھر بھی لوگ تمہارے اوپر کمنٹ کریں گے. تو ہم کو کیا کرنا, لوگ کیا کہیں گے یہ بت کو ہی نکال کے پھینک دینا, کوئی کچھ بھی کہے بس مجھے ضرورت نہیں, میرا رب کیا کہتا ہے میرے دل میں یہ ہو بس. جب یہ چیز آئیں گی نا تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ بھٹک نہیں سکتے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو سنو, اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 38, سورہ ہود آیت نمبر 38 میں ایک واقعہ نقل کیا. کیا ہے, وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. ترجمہ کیا ہے, وہ نوح جو ہے نا کشتی بنانے لگے, ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے, وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. قوم نوح کیا ہوا, نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آنے والا ہے, نوح علیہ السلام ڈرائے اور کیا کرے, کشتی بنا رہے تھے نا, اس کشتی میں آ جاؤ بیٹھو, اللہ کے عذاب سے بیٹھ سکتے. تو دیکھنے والے کیا کرے, ارے پاگل ہے, مذاق اڑا رہے تھے ان کا. اب کشتی بناتا, یہاں کون سا پانی ہے بول کے کشتی بنا رہا بول کے دیکھ کے مذاق اڑاتے ہوئے گئے تھے. تو مذاق اڑانے والے, تانے دینے والے, کمنٹس کرنے والے نبیوں کے اوپر بھی کرے, ہمارے اوپر کوئی نئی بات نہیں. کئی لڑکیاں پریشان ہوتی ماشاءاللہ, کیا ہے وہ کمنٹس کرتی ہیں پریشان ہو کے, نہیں ہم لوگ یہاں دعوت کا کام کرنا چاہ رہے, ہمارے معاشرے میں جو ہے ایسی بات ہم بول رہے, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بول رہے, تو لوگ ہمارے کو کمنٹ کر رہے, ہمارے کو برا بھلا بول رہے. اب ہم کیا کریں, تانا دینا یہ لوگوں کا کام ہے, یہ مشرکوں کا کام ہے. تانا کوئی دے رہا تو انہیں باطل ہے, انہیں باطل پر ہے, تم حق پر ہو, تمہارے اوپر کمنٹ آ رہا تو تم شریعت پہ چلنے کی وجہ سے تمہارے اوپر کمنٹس آ رہے تو تم حق پر ہو, تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ٹینشن لینا. نوح علیہ السلام کو بھی لوگ کمنٹ کر کے گئے, یہ سوچ لو کہ میرے اوپر بھی کمنٹس آئیں گے, اگر میں شریعت کے مطابق عمل کر رہا تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, لوگوں کے کمنٹس پہ, لوگوں کی باتوں پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے دل میں ہونا, یاد رکھو. پھر اسی طرح صحابہ کو بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 13 اگر آپ نکال کے دیکھیں گے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. کیا ہوا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے. کیا بول رہے, جب مکے کے مشرکین کو دعوت دی جاتی کیا بول کے, تم بھی ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ بھی کلمہ پڑھے نا, تم بھی ویسا کلمہ پڑھو, سیدھے راستے پہ آ جاؤ بولے, تو مکے کے مشرک کیا بولتے تھے, ہم ویسا کلمہ پڑھنا,
ہم ویسا مسلمان بن جانا جو بیوقوف، کس کو بول رہے تھے؟ صحابہ کو بول رہے تھے یہ بیوقوف جیسے نعوذ باللہ ایمان لائے، ہم ویسا ایمان لانا کیا، ان کے اوپر کمنٹ کر رہے تھے. تو ان کی دفاع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کیا، صحابہ کو جو مکے کے مشرکین بے وقوف بولے، ان کی دفاع میں اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ نہیں بے وقوف، اصل میں بے وقوف یہ لوگ ہیں جو حق پر نہیں آ رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ بے وقوف ہے. تو ہم کو بھی جب کبھی کسی بات پر شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم عمل کر رہے لوگوں کی طرف سے، ہم کو بھی اگر کوئی تانے آئے، ہم کو یہ آیت یاد ہونا، بے وقوف ہم نہیں ہیں، بے وقوف یہ ہے اصل میں جو تانا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھ لینا، بڑے مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربانی کر دینا یہ بے وقوفی نہیں ہے، اصل میں یہی عین عقل مندی ہے. منافقوں نے کہا اللہ کو ان کا مال ہی کم پڑا کیا، جیسا کہ غزوہ تبوک کا واقعہ میں سنایا تھا. اچھا کام کر رہے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے صحابہ، تو بھی بولے ارے اللہ کو تمہارا مال ہی کم پڑا کیا، لے کے آ کے رکھ دے رہے تم، اس طرح بھی کامنٹ کرے تھے. تو یاد رکھ لینا یہ سب کیا ہے، مشرکین کی طرف سے ہمیشہ کامنٹس ہوتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب لوگوں کو خوش کرنے سے کیا یہ لوگ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی دیکھیں گے. آج ہم لوگ کیا کرتے، نہیں بھائی انہوں بھی ناراض ہو رہے، انہوں بھی ناراض ہو رہے، انہوں بھی ناراض ہو رہے، ٹھیک ہے ان کو خوش کرنے کی ہم کوشش کریں گے، بلکہ اگر ہم لوگوں کی خوشی کے اعمال کریں گے تو کیا بولو لوگ خوش ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں بولیں گے، تعریف کریں گے آپ کی؟ نہیں کریں گے. آپ لاکھوں روپے کی دعوت دو، دعوت دینے کے بعد کیسا ہے بول کے پوچھو، منہ کے سامنے تو بولیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا بول کے فل کھائیں گے، گلے میں آئے تک جاتے وقت بولیں گے سب اچھا تھا بھائی، لیکن ویٹر ٹائم پہ نہیں لا رہا تھا بول کے جاتے ہے نا. کامنٹ تو کر کے جائیں گے آپ کے اوپر. کتنے کامنٹس کرتے، دلہن کو دیکھ کے آ کے شادی بھی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بھی گھر میں آ کے جو دلہنوں کو دیکھ کے آتے نا، آ کے خاموش نہیں بیٹھتے، وہ ہمیشہ زبان ان کو کھجلی ہوتے رہتی، کچھ نہ کچھ بولنا، تانے دینا بول کے، ارے ان کی ناک ایسی ہے، ان کی آنکھ ایسی ہے، کچھ نہ کچھ بول کے جائیں گے. یاد رکھو، تو کمنٹس لوگوں کے، ہم دین پہ چل رہے تو ان کی ہم پرواہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب سورہ فرقان کی آیت نمبر 27-28 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا تو اچھا تھا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بناتا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہیں بنایا تو اچھا ہوتا تھا. قیامت کے دن ہوتا اس کو افسوس. کون سا دوست؟ جو دوست میرے کو غلط راستے پہ لے کے گیا، دوست کی خواہش کی وجہ سے میں غلط دعوتوں میں گیا، دوست کی خواہش کی وجہ سے حرام کاروبار کرا، دوستوں کی باتوں میں آ کے شریعت کو چھوڑ کے عمل کرا، تو قیامت کے دن وہ آدمی اپنے ہاتھ کو چباتے ہوئے بولتا کاش میں نبی کے طریقے پہ چلتا تو اچھا تھا، فلاں کو دوست نہیں بنائے تو اچھا تھا بول کے بولیں گا کل قیامت کے دن. یاد رکھو. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29 اگر نکال کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائے. کیا ہے ترجمہ اس کا معلوم ہے آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ قیامت کے دن کچھ لوگ پکاریں گے، کون کون؟ وہ لوگ جن کے باتوں میں آ کے لوگ گمراہ ہوئے تھے. مفسرین اس آیت میں تفسیر کرتے ہوئے کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر وہ آدمی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ میرا وہ دوست، دنیا میں گہری دوستی تھی، میری وہ سہیلی، میرا وہ خاندان کا جو بڑا جس کے باتوں میں آ کے ہم پورے خاندان والے عمل کرنا پڑتا تھا، سگے دادا، سگے نانی، سگا جو بھی ہے، قریبی، خلیرے، پھپھیرے، سہیلیاں، یا پھر اس قوم کا یا اس گاؤں کا اس محلے کا بڑا
یا عالم یا امام کوئی بھی ہوں گا، جس کے پیچھے چل کر لوگاں سب گمراہ ہو گئے تھے نا، اس کی بات سن کر نہیں بھائی اتنے بڑے ہیں انہوں غلط بول سکتے کیا، دلیل نہیں دیکھے، قرآن و سنت کی بات نہیں دیکھے، انہوں اتنے بڑے ہیں، انہوں اتنے دن مدرسے میں پڑھے، ان کو معلوم ہے سوتا تمہارے کو کیا معلوم ہے، صرف بڑے ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، خاندان والے ہیں، بلکہ ان کے باتوں میں آ کے جو بھی ان کے پیچھے چلا، ان لوگاں سب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولتے کہتے اللہ تو اس کو دکھا، اللہ جس کے پیچھے چل کے میں گمراہ ہوا تھا اسے دکھا۔ دیکھو سورہ حمیم سجدہ میں بول رہا کیا بول کے، اللہ اس کو لے کیا میرے سامنے لا، کیا کرے گا اللہ، میں اس کو اپنے پیروں کے نیچے ڈال کے رون دوں گا، اس کو پیروں کے نیچے ڈال کے کھند لوں گا، اس کو بول رہا کیوں، جہنم میں وہ اور نیچے جانا، سخت عذاب میں ہونا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، اللہ بول رہا۔ سگے دوست کو بولیں گے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کچھ اولاد اپنے ماں باپ کے تعلق سے بھی کہیں گے یہ بات، اللہ اگر میرے ماں باپ مجھے صحیح تربیت دیے ہوتے، صحیح تعلیم دیے ہوتے تو میں جہنم میں نہیں جاتا، میرے ماں باپ مجھے تعلیم نہیں دیے، اسلام نہیں سکھائے، اللہ ان کو لے کے ان کو میرے پیروں کے نیچے ڈال کے دباؤں گا، ان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، بلکہ اولاد بھی بولتی۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ، اس لیے کسی کے پیچھے اندھے بن کے نہیں چلنا، دلیل دیکھو کون بول رہا صحیح بات، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی کے سنتوں اور صحابہ کی زندگیوں کے خلاف عمل ہو رہا ہے، انہیں بول رہا نا آج رشتہ کاٹ، نہیں آئے تو بات نہیں کریں گے ہم، تمہارے فنکشنوں میں نہیں آئیں گے ہم، وہ بول رہا نا، اس کی باتیں سن کے اس کے پیچھے گئے نا، کل قیامت کے دن بولتے اللہ اس کی وجہ سے گیا تھا، اللہ اس کو دکھا، پیروں کے نیچے ڈال کے دبا تو بولتا۔ تو یاد رکھو اس بات کو۔ تو بہرحال اسی طرح ہم لوگ آخری بات بول کے اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 اگر آپ نکال کے دیکھیں، اس دن یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ بول رہے دیکھو قیامت کے دن بولتے اللہ ہم ہمارے سرداروں کی بات مانیں، اللہ ہم ہمارے بڑوں کی بات مانیں، ہم نہیں دیکھے قرآن میں کیا ہے، ہم نہیں دیکھے حدیث میں کیا ہے، اللہ ہمیں عذاب سے بچا۔ اس دن کا پکارنا، اس دن کا افسوس کرنا کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ ابھی وقت ہے، تحقیق کیجئے، حق کیا ہے معلوم کیجئے، اپنے نفسانی خواہشات کو کچل دیجئے، لوگ کیا کہیں گے پرواہ مت کیجئے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کیجئے، تو انشاءاللہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی ہمیشہ کی چین و سکون والی زندگی ہماری ہوگی۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔